کمرے میں ہلکی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ کھڑکی سے ہلکی ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی۔ دانین بیڈ پر نیم دراز زمار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ چہرے پر گلال بکھرا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر معلوم ہو رہا تھا کہ وہ نئی نویلی دلہن ہے۔ شوہر کا خوب رنگ چڑھا تھا۔ دونوں کے درمیان خاموشی تھی۔ وہ اسے اپنے قریب بٹھائے اس کی موجودگی کو محسوس کر کے خوش ہو رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لبوں تک بات آئی ہی تھی کہ زمار نے آہستگی سے اس کا ہاتھ دبایا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ پھر وہ دانین کی طرف جھکتے ہوئے دھیما سا بولا، خان کی جان، حکم کریں، ہنی مون کہاں منائیں گی؟ آپ بس حکم کریں، ابھی کے ابھی اس ملک کی فلائٹ بک کرتا ہوں۔ آپ کے ساتھ وقت گزارنا میری زندگی کا سب سے بہترین وقت ہے۔ یہ کہتے ہی وہ اس کی گردن پر جھک کر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ وہ تھوڑا کسمسائی تھی، لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس کی یہی قربت اس کو ہر وقت پاگل کیے رکھتی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پل بھر کو ہنسا۔ وہ مزید گوہر افشانی کرتا اس سے پہلے ہی وہ منہ بنا کر بولی، شادی کو 1 مہینہ ہونے کو آیا ہے زمار صاحب، اور آپ اس پورے مہینے سے ہنی مون ہی منا رہے ہیں۔ ہر وہ کام آپ کر چکے ہیں جو ایک ہنی مون قبل کرتا ہے۔ زمار نے شرارتی انداز میں آنکھیں سکیڑیں، لیکن وہ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، اب بھی کیا دل نہیں بھرا؟ ہر وقت میرے ساتھ لگے رہتے ہیں، دن رات میرا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ مجھے اب کام پر جانا ہے۔ میں ایک وکیل ہوں، پریکٹسنگ وکیل۔ واپس اپنے چیمبر جانا ہے۔ وہ بالکل عام انداز میں بولی تھی، لیکن جانتے ہی نہیں تھی کہ آج اس پر کتنی بڑی حقیقت اشکار ہونے والی ہے۔ زمار کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ مدھم پڑنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی تر آئی، جیسے کوئی تلخ یاد ذہن میں آ گئی ہو۔ اس نے نرمی سے ہاتھ چھوڑ دیا۔ لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی۔ دانین نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی، پھر نرمی سے بولی، کافی سارے کلائنٹس کی کال آ رہی ہیں، سب میرا انتظار کر رہے ہیں، اب میں مزید چھٹیاں نہیں لے سکتی زمار۔ اس نے یہی وقت مناسب سمجھا تھا۔ کئی دنوں سے وہ یہ بات کرنا چاہتی تھی، مگر اس کا بہترین موڈ دیکھ اس نے یہ بات نہیں کی تھی، مگر اب مزید انتظار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ زمار نے رخ موڑ کر اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، لیکن دانی، شادی سے پہلے ہماری ایک بات ہوئی تھی، اگر تمہیں یاد ہو۔ اس نے ایک ہلکی سی سانس لی۔ ہاں مجھے یاد ہے، لیکن میں نے تب بھی کہا تھا کہ میں اپنی جاب نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے اپنی تعلیم بہت مشکل سے مکمل کی ہے، صرف اس لیے نہیں کہ اسے ترک کر دوں، اپنی محنت کو ضائع کر دوں۔ بے شک مجھے تعلیم کیش کروانے کا کوئی شوق نہیں ہے، مگر میں نے بہت محنت سے یہ مقام حاصل کیا ہے، اپنا ایک نام بنایا ہے۔ میں اس طرح اپنا نام ڈبونا نہیں چاہتی۔ اور وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ اس کی بات کو کاٹتے ہوئے نہایت سختی سے بولا، خاموش ہو جاؤ دانین۔ اس کے لہجے میں پہلی بار سختی کا عنصر شامل تھا، جو دانین کو حیران کر گیا تھا۔ شادی کو 1 مہینہ ہونے والا تھا، ان کے رابطے کو 1 سال گزرنے والا تھا، مگر آج تک اس نے زمار خانزادہ کو اس روپ میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ دنگ رہ گئی تھی۔ وہ اپنے دفاع میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ دھاڑ کر بولا، تمہیں یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی؟ یہ شہر نہیں ہے، یہ میرا گاؤں ہے۔ یہاں کے کچھ اصول ہیں۔ ہم خانزادہ ہیں، اور خان کی بیوی نوکری نہیں کرتی، اور سونے پہ سہاگا تم سردار کی بیوی ہو، کوئی عام انسان کی بیوی نہیں ہو۔ یہ بات تمہیں سمجھنی ہوگی۔ ہر حال میں نوکری کر رہا ہوں نا، تمہاری ہر خواہش کو پورا کروں گا، ہر اس بات کو سر آنکھوں پر رکھوں گا جو تم چاہتی ہو، لیکن اگر تم میرے خلاف گئی تو یاد رکھنا دانین زمار خانزادہ، تمہیں میری وہ سائڈ دیکھنے کو ملے گی جو میں کبھی تم پر عیاں نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہتے ہی وہ اٹھا اور بغیر اس کی طرف دیکھے تیز قدموں سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ غصے کے مارے اس کی کنپٹی کی رگ ابھر آئی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ دانین پل بھر کو ساکت رہ گئی تھی۔ زمار کے قدموں کی آواز دروازے کے بند ہوتے ہی ختم ہو گئی۔
کمرے میں پھر سے خاموشی چھا گئی، مگر اس بار وہ خاموشی انسیت بھری نہیں تھی بلکہ تنہائی کا بوجھ لیے ہوئے تھی۔ تانین نے ایک گہری سانس لی اور آنکھیں بند کر لی، جیسے اندر کچھ ٹوٹنے کی آواز سنائی دی ہو۔ اسے زمار کا یہ روپ بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ کیوں ضدی بن رہا تھا، حالانکہ شادی سے پہلے ان دونوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا کہ وہ نوکری نہیں چھوڑے گی۔ وہ ایسے کیسے اپنی بات سے مکر سکتا تھا؟ یہ بات اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ ڈیرے پر رات کا سکون چھایا ہوا تھا، ارد گرد کے درختوں سے چینگروں کی آوازیں آ رہی تھیں اور دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز ماحول کو مزید سنسان بنا رہی تھی۔ برآمدے میں موجود اونچی لکڑی کی مضبوط کرسی پر زمار خانزادہ نیم دراز تھا، اس کے چہرے پر تھکن کے آثار نمایاں تھے، مگر آنکھوں میں سوچوں کا طوفان تھا۔ ایک ہاتھ میں جلتا ہوا سگار تھا جو وقفے وقفے سے وہ لبوں تک لے جا رہا تھا۔ سگار کا دھواں آہستہ آہستہ فضا میں تحلیل ہو رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ جب اچانک فضا کی خاموشی میں ایک بھاری گاڑی کی گڑگڑاہٹ شامل ہوئی۔ لمحوں میں وہ آواز واضح ہونے لگی اور پھر ایک سیاہ لینڈ کروزر دھول اڑاتی ہوئی ڈیرے کے سامنے آ رکی۔ زمار نے سگار ہٹائے بغیر ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر سگار بجھانے کے لیے راکدان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ دروازہ کھلا اور عمیر خانزادہ گاڑی سے اتر کر سیدھا اس کی طرف بڑھنے لگا، چہرے کے مخصوص لاپرواہ انداز، لیکن آنکھوں پر بھائی کے لیے پریشانی واضح تھی۔ خان بھائی، آپ پھر سگار پی رہے ہیں؟ اب کیا نئی پریشانی ہے؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے قدرے اونچی آواز میں بولا تھا۔ زمار نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، آنکھوں میں چبھتی ہوئی خاموشی تھی۔ تم کب میرا پیچھا چھوڑو گے عمیر؟ جب بھی میں سکون کا سانس لینے یہاں آتا ہوں تم فوراً پیچھے آ جاتے ہو۔ تمہیں خبر کون دیتا ہے میرے یہاں آنے کی؟ بعض اوقات ایسا لگتا ہے جیسے میں سردار نہیں تم میرے سردار ہو۔ وہ خود سے بھی ناراض تھا، اسی لیے ہر ایک پر غصہ کر رہا تھا۔ یہ بات حقیقت تھی، شادی سے پہلے اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ نوکری کرنے دے گا، مگر نکاح کے بعد اس کا ارادہ ملتوی ہو گیا تھا۔ اسے معلوم تھا وہ یہ بات ضرور کرے گی، اسی لیے ہر وقت وہ اسے اپنے ساتھ مصروف رکھتا تھا، لیکن آج وہ اپنی بات کر ہی گئی تھی اور ساتھ میں اس کا سکون بھی غارت کر گئی تھی۔ عمیر مسکرایا اور بغیر اجازت کے اس کے برابر میں بیٹھا تھا۔ آپ کی فکر رہتی ہے بھائی، اور آپ جانتے ہیں میرے رابطے کتنے مضبوط ہیں، فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کہاں چھپے بیٹھے ہیں۔ اور رہی سردار بننے کی بات، تو یہ نشست آپ کو ہی مبارک ہو۔ ویسے ایک بات کہوں خان بھائی؟ اس نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور ہنستے ہوئے بولا، برا نہیں ماننا، لیکن بھابھی کے پاس سے فرصت مل گئی آپ کو؟ جب دیکھو ہمارے خان کمرے سے باہر ہی نہیں آتے، آپ کو زنگ لگ گیا ہے، وہ بھی عورت کا۔ زمار کا چہرہ سخت ہو گیا، نگاہیں سیدھی عمیر کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ بکواس نہ کرو، میرا دماغ پہلے ہی بہت خراب ہے، یہ نہ ہو دو ہاتھ تمہیں لگا دوں، پھر کہتے رہنا مجھے زنگ لگا ہے، یا پھر تمہاری گردن کو 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ وہ تھوڑا فاصلہ قائم رکھتے ہوئے بولا، کیوں بھائی، مجھ غریب نے آپ کا کیا بگاڑا ہے جو آپ ایسی بات کر رہے ہیں؟ ویسے ہوا کیا ہے، کس بات کی پریشانی ہے بھائی سے شیئر تو کریں۔ چند لمحے وہ خاموش رہا، پھر اس کو دیکھتے ہوئے بولا، عمیر، میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا، تمہاری بھابھی نے دماغ خراب کر دیا ہے، نوکری کرنا چاہتی ہے، اور تم جانتے ہو حویلی کے اصول کیا ہیں، خانزادہ خان کی بیویاں نوکری نہیں کرتی، خاص طور پر سردار کی بیوی۔ ہمیں کس چیز کی کمی ہے جو وہ نوکری کرنا چاہتی ہے؟ یہ بات اس کو سمجھا رہا ہوں تو اوپر سے مجھ سے الجھ رہی ہے، بے وجہ اس پر اچھا خاصا غصہ نکال کر آ گیا ہوں۔ عمیر نے نرمی سے سر ہلایا، جیسے وہ پہلے سے ہی جانتا ہو یہ بات آنے والی ہے۔ دیکھو بھائی، غلطی آپ کی ہے، بھابھی اس وقت جلد بازی کا مظاہرہ ضرور کر رہی ہیں، مگر وہ نوکری تو کرتی ہیں، یہ بات مجھ سمیت پوری حویلی کو معلوم ہے، وہ ایک پروفیشنل وکیل ہیں۔ آپ یہ بات کیوں بول رہے ہیں خان بھائی؟ شادی سے پہلے ہی انہوں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ وہ اپنی پریکٹس جاری رکھیں گی۔ اگر اب آپ اپنی بات سے مکر رہے ہیں تو وہ بات الگ ہے، لیکن وہ تو شروع سے ہی نوکری کرتی آئی ہیں۔ جب ہی امی نے اعتراض کیا تھا کہ بہو نوکری والی لائیں گے
زمان نے سگار کی راکھ جھاڑی، پھر گہری سانس لیتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں تم کیا کہنا چاہ رہے ہو، تمہاری بات بھی سمجھ رہا ہوں، لیکن میرا دل بہت ڈر رہا ہے۔ تم جانتے ہو میری ماں نہیں ہے، نہ ہی بہن اور نہ ہی باپ۔ زندگی میں پہلی بار میں نے کسی رشتے کو اپنے اتنے قریب پایا ہے۔ میں اعتراض نوکری پر نہیں کر رہا ہوں مہر، میں خود روز بزنس میٹنگز میں لڑکیوں کے ساتھ کام کرتا ہوں، لیکن وکیل کی زندگی آسان نہیں ہوتی، تم جانتے ہو وہاں کیا کچھ ہوتا ہے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میری غیرت، میرا اعتبار۔ میں زندگی میں پہلی بار کسی کو اپنا مان رہا ہوں اور کھونے کا حوصلہ نہیں ہے۔ مجھے میں اماں کو اپنے ہاتھوں سے جب دفنایا تھا تب دل میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ رب العالمین مجھے بھی بیوی عطا کرے گا جو میری ماں کی طرح ہوگی، وہ مجھے بیٹی دے گی، میرے گھر میں بھی رحمت آئے گی۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ کوئی میری بات نہیں سمجھ رہا، اور خاص کر وہ کبھی نہیں سمجھے گی، بلکہ دلیل پیش کرے گی مجھے قائل کرنے کی، کوشش کرے گی جو ایک بیکار عمل ہے۔ میں کیا کروں؟ اسی وجہ سے میرا دماغ پھٹ رہا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا سر گرا کر قدرے پریشانی سے بولا تھا، مرد جب محبت کرنے پر آتا ہے تو اس کا حال کچھ ایسا ہی ہو جاتا ہے، جبکہ عورت جب محبت پر آتی ہے تو اپنا سب کچھ فنا کر دیتی ہے۔ عمیر نے اس کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ پریشان مت ہو بھائی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ ایک دفعہ یہی بات بھابھی سے کر کے دیکھیں، مجھے امید ہے وہ آپ کی تکلیف کو ضرور سمجھیں گی۔ اور ہاں، گھر چلتے ہیں۔ دراصل میں یہاں آیا اس لیے تھا کہ آپ کو داجی نے یاد کیا ہے، انہیں کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ آپ ان کی بات سن لیں، صبح سے وہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں، آپ کمرے میں تھے اس لیے آپ کو پریشان نہیں کیا، کھانے کی میز پر بھی آپ کا انتظار کیا تھا لیکن آپ آئے ہی نہیں تھے۔ اس نے ایک نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی اور ہنکار بھری، جیسے سن تو لیا ہو مگر مانا نہ ہو۔ وہ آہستہ سے اٹھ کھڑا ہوا، قدم اٹھانے سے پہلے لمحے بھر کو رک کر سامنے تاریکی میں گھورا۔ چہرہ سنجیدہ تھا اور آنکھوں میں سوچوں کی گہرائی مزید بڑھ چکی تھی۔ خاموشی سے اس نے گاڑی کی طرف قدم بڑھا دیے، مگر اس کے انداز سے صاف لگ رہا تھا کہ اندر کہیں بہت کچھ بگڑ چکا ہے۔ وہ اپنے دل میں طے کر چکا تھا، مر جائے گا لیکن اسے نوکری نہیں کرنے دے گا، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا، حویلی کی بیشتر لائٹس بند ہو چکی تھی، بس کچن کے کونے میں ہلکی پیلی روشنی جل رہی تھی۔ گھر بھر میں ایک خاموشی سی طاری تھی جسے صرف کچن کی کھڑکی سے آتی ہوا کی سسکاریاں توڑ رہی تھی۔ تانین ننگے پیر فرش پر دھیرے قدموں سے چلتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی۔ دوپٹے کا ایک پلو کندھے پر ڈھلا ہوا تھا اور آنکھوں میں نیند کی ہلکی سی نمی موجود تھی، مگر چہرے پر سکون تھا۔ وہ جگ اٹھا کر نل کے نیچے رکھ ہی رہی تھی کہ اچانک کچن کے داخلی دروازے سے آواز آئی۔ کچھ لوگ کہتے تھے شادی کے بعد نوکری کریں گے، اب ان کی اکڑ کس طرح ختم ہوئی ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ دانین کے ہاتھ رک گئے۔ آواز واضح تھی، تیز بھی اور طنز سے لبریز بھی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ دروازے کے قریب فرزانہ بیگم ملازمہ سے کچھ دھیرے لہجے میں کہہ رہی تھی، مگر آواز اتنی بلند تھی کہ سنائی دینا لازمی تھا۔ چہرے پر ایک خاص قسم کی مسکراہٹ تھی جو دانین کو ہمیشہ کھٹکتی تھی۔ لگتا ہے شوہر نے ہوا نکال دی ہے، جبھی تو اب نوکری کا نام بھی نہیں لیتی، ورنہ یہی لڑکیاں تو شادی کے 2 دن بعد سب کو بتاتی پھرتی تھی کہ ہم نوکری کریں گے، ہم آزادی چاہتے ہیں اور ہمارا شوہر بھی کچھ نہیں بولے گا۔ وہ بلند آواز میں بول رہی تھی تاکہ وہ ان کی بات سن سکے۔ چند لمحے بعد پھر ذرا جھک کر بولی، ہمارا خان کرنے ہی نہ دے دے نوکری، سردار کی بیوی ہو کر نوکری، یہ بھی کوئی بات ہے؟ وہ سر جھٹکتے ہوئے تنزیہ بولی، ارادہ صاف مذاق اڑانے والا تھا۔ دانین کا دل چاہا کہ چپ چاپ واپس پلٹ جائے، مگر بات صرف اس کی ذات کی نہیں تھی، بات اس کی شناخت، اس کی نیت، اس کے مشن کی تھی۔ وہ آہستہ سے جگ میز پر رکھ کر ان کی طرف بڑھی۔ قدموں کی چاپ سن کر فرزانہ بیگم نے سر اٹھایا۔ چہرے پر لمحے بھر کو حیرانی ابھری، پھر دوبارہ وہی تنقیدی تاثرات چہرے پر سجا لیے تھے۔
دانین ان کے عین مقابل آ کھڑی تھی، آنکھوں میں سختی تھی، لہجے میں اعتماد۔ میں کسی کی اجازت کی طلبگار نہیں ہوں چچی ساسو۔ اس کی آواز دھیمی تھی مگر اتنی پر اثر کہ کچن کی فضا تھم سی گئی۔ شادی سے پہلے ہی میں نے آپ کے خان سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں نوکری کروں گی۔ یہ نوکری میں کسی شوق یا ضد کے لیے نہیں کرتی، یہ میرے ملک کے لیے ہے، ہر اس عورت کے لیے جو اپنا کیس لڑنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ میں ان سب کی آواز بنتی ہوں اور آپ جیسی خواتین کو سدھارنے کے لیے بھی آواز بلند کرتی ہوں۔ فرزانہ بیگم کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا مگر دانین رکی نہیں۔ میں انصاف کے لیے کھڑی ہوتی ہوں اور ہمیشہ کھڑی ہوتی رہوں گی۔ آپ کو شاید لگتا ہے کہ میں صرف بہو ہوں، لیکن آپ ایک بات ذہن نشین کر لیں، آئندہ اگر مجھے آپ نے اس لہجے میں تنقید کا نشانہ بنایا تو آپ کو اس خاندان کی بہو نہیں سردار بیوی ملیں گی، ایک سردار کی بیوی۔ سمجھ رہی ہیں نا آپ؟ اور ہاں، تنقید کا نشانہ ان لوگوں کو بنایا جاتا ہے جو برابر کے ہوں، لیکن آپ میرے برابر کی نہیں ہیں۔ مجھ میں اور آپ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ کہتے ہی دانین نے پلٹ کر قدم اٹھا لیے۔ وہ کسی وضاحت کی منتظر نہیں تھی، اس کی پشت سیدھی، قدم مضبوط اور ارادے واضح تھے۔ فرزانہ بیگم وہیں کھڑی رہ گئیں، چہرے پر غصے اور شرمندگی کی آمیزش تھی۔ ملازمہ نے نظریں جھکا لی اور قدرے دھیمی آواز میں بولی، بیگم صاحبہ آپ ان کے منہ پر نہ لگا کریں، یہ بہت ہی تیز ہیں، آخر کو شہر میں رہی ہیں، پڑھی لکھی ہیں، سوچ سمجھ کر بات کریں۔ اگر انہوں نے سردار سائیں کو شکایت کر دی تو بہت بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ جبکہ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بے اختیار چیخی، چپ رہو، تم آواز نہ نکلے تمہاری، اور خبردار جو تم نے ایک لفظ بھی کسی کو بتایا۔ جبکہ ملازمہ فوراً ہی گڑبڑا کر سر جھکا چکی تھی۔ کچن کی خاموشی ایک بار پھر لوٹ آئی مگر اس بار فضا میں دانین کی مضبوطی کی گوش باقی تھی۔ کمرے میں ہلکی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی، دیوار پر پرانے شکار کی تصویریں اور سیاہ لکڑی کے فریم میں جمی گھوڑوں کی تصویریں آویزاں تھیں۔ بیچ کمرے میں ایک بڑی آرام دہ کرسی پر یعقوب خانزادہ بیٹھے دھیمے انداز میں حقہ پی رہے تھے۔ کمرے میں خاص قسم کی تمباکو کی مہک رچی ہوئی تھی جو اس جگہ کا خاصہ تھی۔ چند لمحہ بعد دروازے پر آہٹ ہوئی تو ان کے چہرے پر کوئی حیرت یا خاموشی نہیں ابھری۔ عمیر اور زمار خاموشی سے آگے پیچھے قدموں سے اندر داخل ہوئے۔ داجی کے قریب جا کر انہوں نے سلام کیا۔ یعقوب خانزادہ نے صرف ایک ہنکار بھرا۔ چند لمحے کمرے میں مکمل خاموشی چھائی رہی تھی۔ زمار کی نظریں یعقوب صاحب کے چہرے پر ہی مرکوز تھیں۔ چند لمحے بعد انہوں نے نظریں زمار پر جمائی اور نہایت سرد لہجے میں بولے، تمہیں معلوم ہے زمار، تم اس دنیا میں بھی قیام کرتے ہو، اس بات کا تمہیں اندازہ ہے؟ تمہارا کوئی وجود بھی ہے، تم گاؤں میں کوئی حیثیت بھی رکھتے ہو۔ لہجہ طنزیہ تھا، آنکھوں میں خاص تلخی بھی چھپی ہوئی تھی۔ زمار نے نظر اٹھا کر براہ راست ان کی طرف دیکھا اور قدرے سخت لہجے میں بولا، طنز کرنے کی بجائے اگر آپ مجھے اصل بات بتائیں تو شاید بات بہتر ہو جائے۔ میرا دماغ ویسے ہی بہت خراب ہو رہا ہے، بہتر ہوگا کہ آپ مت دعا کی بات کریں۔ بات کو گھما کر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ فوراً بولے، تمہاری یہی عادتیں مجھے زہر لگتی ہیں، تمہیں ذرا احساس نہیں تم اس گاؤں میں کیا حیثیت رکھتے ہو۔ تمہیں یہ سب صرف ایک مذاق لگتا ہے، گدی تمہارے لیے ایک کھیل ہے۔ 1 مہینہ ہو چکا ہے تم کمرے سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ صبح ناشتے کی میز سے لے کر ہم رات کو کھانے تک تمہارا انتظار کرتے رہتے ہیں، کسی وقت تو آپ اپنی شکل باہر نکالیں گے، مگر نہیں، نہ جانے تمہاری بیوی کے وجود میں کیا سرخاب کے پر لگے ہیں جو تم کمرہ چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ آج وہ بہت غصے میں تھے، اسی لیے جو ان کے منہ میں آ رہا تھا وہ بولتے جا رہے تھے۔ وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی وہ نہایت خشک لہجے میں بولا، دادا بس میں مزید اور کوئی گھٹیا بات اس کے لیے برداشت نہیں کروں گا۔ آج آپ نے ایسی بات کر لی ہے میری بیوی کو لے کر، لیکن آئندہ نہیں۔ ابھی میری شادی کو صرف 1 مہینہ ہوا ہے اور آپ کا یہ رد عمل آ رہا ہے۔ اگر زیادہ وقت ہو گیا تو نہ جانے آپ کیا کریں گے۔ اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارا ہو، کوئی گناہ نہیں کر رہا ہوں، رب کا دیا سب کچھ ہے، اگر ساری زندگی بیٹھ کر بھی کھاؤں گا نا تو کوئی مسئلہ نہیں۔
مسئلہ نہیں ہے، مگر اس کے باوجود میں محنت کر کے کھا رہا ہوں، ابھی تک شکار پر نہیں گیا، ورنہ آپ جانتے ہیں مہینے میں ایک دفعہ لازمی جاتا ہوں۔ کسی بھی بیرون ملک کے دورے پر نہیں گیا، ایک بار بھی شہر نہیں گیا۔ آفس کے تمام کام یہی بیٹھ کر کیے ہیں، روز ساتھ ہی میز پر ناشتہ کرتا ہوں، آج بس کمرے سے نکلنے کا موڈ نہیں ہوا تھا، تو آپ اتنی باتیں سنا رہے ہیں، بہت افسوس کی بات ہے۔ آپ کہتے ہیں یہاں رہو، یہ تمہارے باپ دادا کا آبائی گھر ہے، اسی لیے شادی کے بعد یہی رہ رہا ہوں، تب بھی آپ کو سکون نہیں۔ آپ چاہتے کیا ہیں وہ بتا دیں۔ آج جس کے منہ میں بھی جو کچھ آیا بنا سوچے سمجھے وہ بولتا چلا گیا تھا۔ اس بات سے بے خبر سامنے بیٹھے شخص کے پاس کا نوعیت کی خبر ہے۔ داجی نے حقے کا کش لیا، دھواں فضا میں چھوڑا تھا، دماغ کی رگیں واضح طور پر محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ سخت لہجے میں بولے، یہی تمہاری لمبی زبان ہے زبان، جس نے تمہیں آج اس دوراہے پر لا کھڑا کیا ہے۔ باتیں سنانے سے بہتر ہے میری بات تفصیل سے سن لو۔ میں بالکل غلط نہیں کہہ رہا، اگر بیوی کے علاوہ بھی یہاں وہاں نظر گھماؤ تو تمہیں سمجھ آیا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کتنی بڑی مصیبت آ چکی ہے۔ اس لڑکی نے ایک بار پھر تم پر کیس کیا ہے، اور اس بار وہ ہائی کورٹ میں کیس کر چکی ہے۔ یہ سب تمہاری غلطی ہے جو اس معاملے کو اتنا ہلکے میں لے رہے تھے۔ زمار کا چہرہ پل بھر کو سن ہو گیا۔ اس کو بالکل توقع نہیں تھی کہ یہ بات دوبارہ اٹھے گی، مگر وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، وہ معاملہ تو ختم ہو چکا تھا۔ آپ نے اور عمیر نے خود کہا تھا کہ سب کچھ سیٹل ہو چکا ہے۔ یہ بار بار کیوں نکل آ رہا ہے؟ دانین تک اگر یہ بات پہنچی تو وہ کیا سوچے گی میرے بارے میں؟ یعقوب خانزادہ نے اب نظریں سختی سے زمار کے چہرے میں گاڑ دی۔ اب بھی تمہیں اس لڑکی کی پرواہ ہے، اس بات کی بالکل ٹینشن نہیں کہ اگر معاملہ ہاتھ سے نکل گیا تو کیا ہوگا۔ جبکہ وہ بھی جھنجھلا کر بولا، یہ آپ بتائیں کہ یہ معاملہ دوبارہ کیوں منظر پر آ رہا ہے؟ آپ نے اور عمیر دونوں نے کہا تھا اب معاملہ نپٹا چکے ہیں۔ جبکہ وہ غصے سے گرج کے بولے، ہم بھی یہی سوال تم سے کر رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا؟ کہیں تم نے واقعی تو کچھ؟ زمار نے یکدم ہاتھ اٹھا کر ان کی بات کاٹ دی۔ چہرے پر ہلکی کپکپاہٹ اور آنکھوں میں دکھ تھا۔ خدا کا خوف کرے داجی، میں ایسا انسان نہیں ہوں، آپ تو جانتے ہیں مجھے، پھر ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا دل بے ساختہ دھڑکا تھا۔ شادی سے پہلے اس کو کسی الزام سے خوف نہیں آتا تھا، لیکن شادی کے بعد ایک ایک چیز اس کے لیے اہم تھی۔ اگر دانین تک یہ بات پہنچی اس کے دل پر کیا گزرے گی، یہ سوچ کر ہی اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ داجی نے لمحہ بھر کے لیے حقہ ایک طرف رکھا اور آہستہ سے بولے، بات صرف جاننے کی نہیں زمار، بات اب عدالت کی ہے، اور عدالت جان پہچان سے نہیں ثبوت سے فیصلے کرتی ہے۔ تمہارے پاس نہ کوئی گواہ ہے نہ کوئی دستاویز، اور سامنے والی لڑکی شہر جا چکی ہے، پڑھی لکھی ہے، یوں ہی عدالت میں نہیں پہنچی۔ یہ معاملہ ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر سکتا ہے۔ عمیر بے اختیار بولا، داجی ہو سکتا ہے کوئی سازش ہو رہی ہو، زمار پر کیس بنا کر دباؤ ڈالنے کی کوشش ہو۔ ہم نے جو باتیں سنی تھی وہ واضح نہیں تھی اور ہم تفصیل میں بھی نہیں گئے، بس پیسے دے کر منہ بند کروا دیا تھا۔ معاملہ زیادتی کا ہے، کورٹ ایسے معاملات کو زیادہ ہائی الرٹ کرتی ہے، بڑھا چڑھا کر پیش کرتی ہے۔ یعقوب خانزادہ نے ایک گہری سانس لی اور چند لمحہ بعد بولے، ہم خانزادہ ہیں، ہماری عزت ہماری بنیاد ہے، ایک بھی داغ پورے قبیلے کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس لڑکی کے کیس نے اگر سر اٹھایا تو صرف زمار نہیں پوری حویلی کی گردن جھک جائے گی۔ تم دونوں سنبھالو اسے، ورنہ وقت ہمیں سنبھلنے کا موقع نہیں دے گا اور ہم سب پوری طرح سے برباد ہو جائیں گے۔ میں نہیں چاہتا معاملہ ہاتھ سے نکلے، تمہیں بھی پتہ ہے، پورے خاندان کو معلوم ہے کہ تم کیسے انسان ہو۔ گاؤں کے لوگ بھی گواہی دے سکتے ہیں، لیکن ہائی کورٹ کا وکیل یا وہاں کا جج یہ سب کچھ نہیں دیکھے گا، اسے صرف ثبوت چاہیے۔ اور جو کچھ وہ لڑکی کر رہی ہے، جیسے وہ اپنے حق کے لیے کھڑی ہوئی ہے، میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، وہ میڈیا تک جائے گی، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے میڈیا ہماری دھچیاں اڑا دیں گی۔ زمار نے سر اٹھا کر براہ راست ان کی آنکھوں میں دیکھا، مگر چپ رہا۔
کیونکہ معاملہ اسے بھی اب ہاتھ سے نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یعقوب صاحب کی آواز میں اب سختی اتر آئی تھی۔ ہماری ساکھ، ہماری عزت سب خطرے میں ہے۔ تمہارا بزنس بیچ راستے میں اٹک جائے گا زمار۔ بعض اوقات زندگی میں صرف ایک کیس انسان کو مکمل برباد کر دیتا ہے۔ صرف ایک الزام پوری بنیاد ہلا دیتا ہے۔ تم جانتے ہو کیا کچھ ہمارا داؤ پر لگا ہے۔ تم اس خاندان کا سب سے اہم کردار ہو، اسی لیے تمہیں ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ زمان نے ہاتھ کی انگلیوں کو چٹکایا، پھر آہستگی سے بولا، میں کچھ کرتا ہوں، آپ پریشان نہ ہو داجی۔ ہو سکتا ہے اب مجھے اس لڑکی سے خود ملاقات کرنا پڑے، براہ راست، شاید اسی طرح معاملہ دفن ہو سکے۔ ہاں فکر نہ کریں، میں سنبھال لوں گا، اور زیادہ نہ سوچیں۔ میں ہوں، ہمارا خاندان بالکل بھی اس معاملے کے درمیان نہیں آئے گا۔ آپ بے فکر رہیں، یہ کہتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ قدم دھیرے دھیرے دروازے کی طرف بڑھے۔ عمیر نے سر جھکایا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر خاموش رہا۔ زبیر دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اچانک یعقوب خانزادہ کی بھاری آواز گونجی، زمار! وہ فوراً پلٹا۔ جی داجی۔ یعقوب خانزادہ کی آنکھیں اب اس کے چہرے کا باریک جائزہ لے رہی تھی۔ کوئی پریشانی ہے؟ تم کچھ زیادہ ہی تناؤ میں لگ رہے ہو، چہرے پر صاف دکھ رہا ہے۔ وہ ان کا لاڈلا پوتا تھا، سب سے زیادہ وہ اس کو ہی چاہتے تھے، جب ہی اسے سردار کی گدی بھی دی تھی اور اپنا سب سے قریبی دوست بھی مانا تھا۔ بھلا کیسے وہ اس کی پریشانی کو نظر انداز کر دیتے؟ زمان نے ایک ہلکی سی مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر لائی۔ نہیں داجی، سب ٹھیک ہے، بس تھوڑا تھکا ہوا ہوں۔ یعقوب سامنے نظریں ہٹائی اور خاموشی اختیار کر لی۔ زمان نے ایک آخری نظر داجی اور عمیر پر ڈالی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی، لیکن اس خاموشی میں فکر مندی اور اندیشی کی گونج باقی تھی۔ عمیر نے داجی کی طرف دیکھا، مگر وہ نظریں حقے کی دھوئیں میں گم کر چکے تھے۔ کمرے میں ایک انجانا سا بوجھ پھیل چکا تھا، جیسے سب کچھ لفظوں کے بغیر بھی سب کچھ کہہ چکا ہو۔ عمیر اب تک خاموشی سے داجی کے پاس بیٹھا تھا، لیکن زمار کے جانے کے بعد اس کے چہرے پر الجھن اور فکر دونوں صاف جھلک رہے تھے۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھا کر داجی کی طرف دیکھا اور نرمی سے بولا، دادا صاحب، میں جانتا ہوں خان بھائی ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ لڑکی ان پر بے بنیاد الزام لگا رہی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، خان بھائی سنبھال لیں گے سب کچھ۔ یعقوب خانزادہ نے ایک گہری سانس لی اور پھر بے اختیار پھٹ پڑے۔ تمہارے خان بھائی کی وجہ سے ہی آج یہ نوبت آئی ہے عمیر۔ اس لڑکی کی اس نے مدد کی ہی کیوں تھی؟ میں نے اسے کتنی بار سمجھایا تھا کہ اتنا ہمدردی کا بھوت سر پر سوار مت رکھا کرو، ہر ایک کے مسئلے میں نہ الجھا کرو، لیکن یہ سنتا کب ہے؟ سرداری نبھانی ہے تو طریقہ کار سے نبھائے۔ ہم نے بھی ایک وقت تک سرداری نبھائی ہے، مگر یہ ہر در ہر اس مسئلے میں شامل ہو جاتا ہے جس میں اس کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ انہوں نے حقے کی نال ایک طرف رکھ دی، جیسے غصے میں اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا ہو۔ مگر وہ میری سنتا کب ہے؟ ہر کسی کی مدد کو دوڑ پڑتا ہے، اور اب دیکھو نتیجہ۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کس طرح سب چیزیں کنٹرول میں لاؤں۔ عمیر نے دانتوں تلے لب دبائے، مگر بات روکے نہ رک سکی اور وہ بے ساختہ بولا، ہاں بات آپ کی درست لگ رہی ہے۔ خان بھائی اس لڑکی کی مدد تو واقعی بہت کرتے تھے۔ وہ دفتر تک لے کر گیا تھا، کیس فائل کروائی تھی، مالی مدد بھی کی تھی، مجھے سب یاد ہے۔ جبھی اس لڑکی نے آج ان پر وہ زیادتی کا الزام لگا دیا۔ عمیر کا لہجہ مدھم ہوتا گیا، پھر آنکھیں داجی کے چہرے میں گاڑ کر بولا، کہیں دادا صاحب خان بھائی نے ایسا واقعی تو نہیں کیا؟ یعقوب خانزادہ کی آنکھوں میں لمحے بھر کو حیرانی اور ناراضی ایک ساتھ لہرائیں، مگر وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے بولے، پتہ نہیں کس نے کیا کیا ہے عمیر، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ تم زمار پر نظر رکھو، خیال رکھنا کہ کوئی اونچ نیچ نہ ہو، وہ خود بھی الجھا ہوا ہے، اب اس پر اعتبار بھی ہے اور فکر بھی۔ انہوں نے پھر سے حقہ اٹھایا اور ایک لمحہ کش لیتے ہوئے بولے،
باقی ہم معاملات دیکھ لیں گے، ہو سکتا ہے ایک بار پھر اندرون خانہ سب کچھ سنبھال لیا جائے۔ کبھی کبھی طاقت انصاف سے بڑا ہتھیار بن جاتی ہے۔ عمیر نے سر ہلایا۔ جی دادا صاحب، جیسے آپ کہیں۔ وہ آہستہ سے کھڑا ہوا، چند لمحے تاجی کو دیکھتا رہا، پھر احتراماً سر جھکا کر قدم باہر کی طرف بڑھا دیے۔ دروازہ کھلا اور کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ دھوئیں کے حلقے اب اور بھی گہرے ہو چکے تھے، جیسے ہر سانس کے ساتھ داجی کے اندر کی الجھن بھی باہر آ رہی ہو، مگر حل کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ دوپہر کی دھوپ کمرے کی کھڑکیوں سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھی، مگر کھانے کی میز پر ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہر کوئی اپنی پلیٹ میں نظریں گاڑے نوالے چبا رہا تھا، جیسے بات کرنے کی ہمت نہ ہو۔ یعقوب خان سادہ سر جھکائے روایتی انداز میں روٹی توڑ رہے تھے۔ عمیر ایک طرف سر جھکائے بیٹھا تھا، زمار گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، اور رانیب چپ چاپ اپنے چمچ سے پلیٹ میں چاول ہلاتی جا رہی تھی۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور ایک ملازم پسینے میں بھیگا ہوا گھبرایا ہوا اندر داخل ہوا۔ آواز ہانپتی ہوئی تھی، مگر اتنی بلند کہ سب کی گردنیں ایک ساتھ اٹھی۔ بڑے خان، خدا کا غضب ہو گیا ہے، پوری میڈیا پر سردار صاحب کے چرچے چل رہے ہیں۔ سب چونک اٹھے۔ ملازم نے ایک نظر زمار پر ڈالی اور پھر فوراً یعقوب خانزادہ کی طرف دیکھ کر بولا، وہ لڑکی جس نے ہائی کورٹ میں کیس کیا ہے، اس نے اب میڈیا کے سامنے بھی سردار کے بارے میں بہت غلیظ باتیں کہی ہیں۔ ہر چینل پہ وہی چل رہا ہے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ جلد از جلد ٹی وی دیکھیں۔ زمار کے ہاتھ میں چمچ رک گیا۔ یعقوب خانزادہ نے آنکھیں تڑپاتے ہوئے ملازم کو دیکھا، پھر کرسی پیچھے دھکیل کر کھڑے ہو گئے۔ عمیر بھی فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ سب کے چہرے سن ہو چکے تھے۔ دارین جو اب تک خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی، حیرت سے ملازم کو دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر الجھن تھی، جیسے اس سے معاملے کی خبر ہی نہ ہو۔ وہ بھی اٹھنے کو ہی تھی کہ فرزانہ بیگم نے اس کا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ مرد حضرات گئے ہیں نا، تم کیوں مرد بننا چاہتی ہو؟ بیٹھ جاؤ، خاندان کی بہو ہو تم۔ فرزانہ بیگم کا لہجہ کڑوا اور سخت تھا۔ ان کی نظریں ناپسندیدگی سے دانین پر ٹکی ہوئی تھی، جیسے اس کے ارادے ہی جرم ہوں۔ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پورا اعتماد لہجے میں بولی، ہاتھ چھوڑیے میرا، یہ میرے شوہر کا معاملہ ہے اور مجھے حق ہے جاننے کا۔ فرزانہ بیگم نے گرفت اور سخت کر دی، لیکن دانین نے جھٹکے سے اپنا بازو آزاد کروا لیا۔ میں صرف بہو نہیں ہوں، ایک بیوی بھی ہوں۔ مجھے دیکھنا ہے کہ میرے شوہر کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ان سب کے پیچھے تیزی سے چلتی ہوئی ٹی وی روم کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے فرزانہ بیگم کے چہرے پر حیرت، غصہ اور خفت ایک ساتھ ابھر آئے تھے۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، لیکن اس بار وہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ ٹی وی لاؤنج میں ایک بھاری خاموشی چھائی ہوئی تھی، گویا سب کی سانسیں تھم چکی تھی۔ دیوار پر نصب بڑی اسکرین پر نیوز چل پڑ رہی تھی، اور سامنے قطار میں یعقوب خانزادہ، عمیر، زمار اور خاندان کے چند اور بزرگ مرد کھڑے تھے۔ سب کے چہروں پر حیرت، غصہ اور بے یقینی ایک ساتھ لرز رہے تھے۔ حقے کے دھوئیں کی جانب اب ٹی وی کی چنگاڑتی آوازوں نے لے لی تھی، جو ہر کونے میں گونج رہی تھی۔ اسکرین پر ایک کم عمر لڑکی بمشکل 22 سال کی، کالی چادر میں لپٹی ہوئی، ہاتھ میں مائک تھامے چیخ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ آنسو اور غصہ ایک ساتھ بہہ رہے تھے۔ ہمارے گاؤں کے سردار زمار خانزادہ نے میری عزت کو تار تار کیا ہے۔ یہ جملہ کمرے میں موجود ہر شخص پر بم کی مانند گرا۔ کسی کے ہاتھ میں چائے کا کپ لرزنے لگا، کسی کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ انہوں نے مجھے تباہ کر دیا۔ جب میں نے انہیں کہا کہ میں ہائی کورٹ میں شکایت کروں گی، تب انہوں نے پیسے دے کر میرے خاندان کا منہ بند کروا دیا۔ مگر میں چپ نہیں بیٹھ سکتی، مجھے انصاف چاہیے۔ زمان کی نظریں اسکرین پر جمی ہوئی تھیں، مگر چہرہ سخت ہو چکا تھا، جیسے پتھر کا ہو۔ پسینے کی ایک بوند کنپڑی سے نیچے سرکنے لگی، مگر اس کا چہرہ نہیں مڑا۔ میں اپنا خاندان چھوڑ کر شہر آ گئی ہوں، اپنے کیس کی لڑائی خود لڑنے۔ میں اس انسان کو حوالات کے پیچھے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس لڑکی کی آواز بلند ہوتی گئی۔ زمار خانزادہ نے صرف مجھ جیسی ایک لڑکی کے ساتھ نہیں، بلکہ گاؤں کی کئی معصوم لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ یہ انسان نہیں، درندہ ہے۔
اسے پھانسی کے پھندے پر چڑھانا چاہیے۔ لفظ درندہ پر یعقوب خانزادہ کی چھڑی ہاتھ سے گرتے گرتے بچی۔ عمیر نے بے اختیار زمار کی طرف دیکھا، لیکن زمار کی نظریں جیسے ٹی وی میں قید ہو چکی تھی۔ اسی لمحے جیسے کسی اندرونی احساس کے تحت زمار نے دھیرے سے گردن گھمائی۔ دروازے پر رانیہ کھڑی تھی، چپ، ساکت اور آنکھوں میں ایک گہرا دکھ لیے۔ وہ نہ چیخی نہ کچھ بولی، بس خاموشی سے سب کچھ سن چکی تھی۔ ان کی نظریں ملی تھی۔ پل بھر کو زمار کے ہونٹوں پر جیسے کوئی جملہ آ کر رک گیا۔ کچھ کہنا چاہا لیکن آواز نہ نکلی۔ دانین کی آنکھیں نم ہونے سے پہلے ہی پلٹ گئیں۔ بغیر کچھ کہے وہ خاموشی سے دروازے سے ہٹی اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ قدموں کی چاپ تک نہ تھی، جو لمحہ بھر وہ مکمل خاموشی میں ڈھل گئی۔ کمرے میں موجود سب لوگ اب بھی ٹی وی کی طرف منہ کیے کھڑے تھے، مگر کسی کے کان کچھ سن نہیں رہے تھے۔ اذعان کی شدت نے سب کے دلوں میں درار ڈال دی تھی، اور زمار اب صرف ایک سردار نہیں، ایک سوالیہ نشان بن چکا تھا۔ کمرے میں ہلکی روشنی چل رہی تھی۔ کھڑکی کا پردہ آدھا ہٹا ہوا تھا، جہاں سے شام کی روشنی اندر جھانک رہی تھی۔ ہوا میں خاموشی گونج رہی تھی، ایک بوجھ سا جو در و دیوار کو بھی چھو رہا تھا۔ دانین خاموشی سے کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، نظریں باہر کے منظر پر جمی تھی، مگر ذہن کہیں اور تھا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور زمار کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے قدم نرم تھے، لیکن دل میں ایک شور برپا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر دانین پر پڑی وہ رک گیا۔ وہ بددستور کھڑکی کی طرف منہ کیے کھڑی تھی۔ وہ قدم با قدم چلتا ہوا اس کے پیچھے آ گیا تھا۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ نرم لہجے میں بولی، زمار خان۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، آپ نے مجھ سے اتنی بڑی بات کیوں چھپائی؟ کیا میں نے کبھی آپ پر کوئی الزام لگایا یا پھر کوئی الٹی بات کہی؟ زمار نے ایک لمحے کو آنکھیں موڑ لی۔ اگر آپ پر کوئی کیس چل رہا تھا تو کیا آپ مجھے بتا نہیں سکتے تھے؟ وہ بولتی رہی، کیا میں نے کبھی آپ کو کسی چیز کے لیے جج کیا؟ وہ اب بھی پیٹھ کیے کھڑی تھی، آواز میں ضبط کا عنصر نمایاں تھا۔ میں آپ کی پوزیشن سمجھ سکتی ہوں۔ میں جانتی ہوں جب کوئی شخص کسی حساس معاملے میں الجھ رہا ہو تو اس پر بے شمار الزامات لگ سکتے ہیں، اور ایسے الزامات جیسے زیادتی کا یا کوئی معمولی بات نہیں۔ مگر میں وکیل ہوں زمار۔ اس لڑکی کی آنکھیں، اس کی باڈی لینگویج سب کچھ بتا رہا تھا کہ وہ پیسے کی زبان بول رہی ہے۔ زمار نے گہری سانس لی۔ ابھی وہ کچھ بولنے کو تھا کہ دانین آہستہ سے پلٹی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر چہرے پر سکون تھا۔ مجھے آپ پر یقین ہے زمار۔ زمار کی آنکھیں بھیگ چکی تھی۔ دانین نے قدم بڑھایا اور آہستہ سے آ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ ہم ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں زمار، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے۔ وہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر ہلکے سے تھپتھپا رہی تھی، جیسے اسے خود میں سمیٹ رہی ہو۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ آپ نے اگر کوئی غلطی کی بھی ہوتی تو میں اس کے باوجود آپ کا ساتھ دیتی، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ بے قصور ہیں۔ زمار نے اپنے دونوں ہاتھوں سے دانین کے کندھے تھامے اور تھکے ہوئے لہجے میں بولا، میں کیا کروں رانیہ؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے میں نے اس لڑکی کی بہت مدد کی تھی، اس کے گھر کا کرایہ، اس کا علاج، اس کے کیس کی تیاری، میں نے سب کچھ کیا، اور آج وہی لڑکی مجھے سرے عام رسوا کر رہی ہے۔ میں یقین نہیں کر پا رہا کہ وہ ایسا کر سکتی ہے۔ دانین نے نرمی سے اس کی تھوڑی تھامی اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، بس ایک بار یقین رکھ لیں خود پر اور مجھ پر، ہم یہ جنگ جیت لیں گے۔ یہ کہہ کر وہ آہستگی سے اسے لے کر بیڈ کی طرف بڑھی اور اس کے کندھے سے لاتے ہوئے اسے بٹھا دیا۔ زمار نے سر جھکا دیا اور خاموشی سے آنکھیں موند لی، لیکن اس کے ہونٹوں کا لفظ جیسے ہی اسے اپنی گردن پر محسوس ہوا، ایک عجیب سا سکون اسے اپنے وجود میں تیرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بے اختیار اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کو اپنے قریب تر کر گیا تھا تاکہ کچھ دیر سکون حاصل کر سکے۔ صبح کی روشنی لاؤنج کی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی دھوپ بکھری ہوئی تھی،
माहौल में अजीब सा सुकूत था, मगर हर चेहरे पर एक तनाव, एक खामोश दबाव नुमाया था। याकूब खानजादा अपनी मखसूस कुर्सी पे बैठे थे। उनके बराबर में उमर मौजूद था और सामने सोफे पर जुमार बैठा था। चेहरे पर थकन और आंखों में बेख्वाबी की वाज़ा झलक थी। दानिश इसके साथ ही बैठी थी। उसका चेहरा संजीदा और पुरएतमाद था। याकूब खानजादा ने हुक्का एक तरफ रखते हुए गला साफ किया और बोले, हमने एक बड़े वकील से बात की है, कुछ देर में वो यहाँ पहुंचेगा। मामला अब अदालत तक जा पहुंचा है। एहतियात और तैयारी दोनों जरूरी हैं। जितना हम इस मामले को संजीदगी से लेंगे उतना ही बेहतर होगा। अभी वो मजीद कुछ कहते कि रानिया ने आहिस्ती मगर ठोस लहजे में बात काट दी। इसकी जरूरत नहीं है दादा साहब। सबकी नजरें एकदम उसकी तरफ उठ गईं। दानीन ने बात जारी रखी, जुमार का केस मैं खुद हैंडल करूंगी। ये मामला बहुत नाजुक है और मैं वाज़ेह तौर पर देख सकती हूँ कि इस लड़की के पीछे दुश्मनी है। वो झूठ बोल रही है। उसे बाकायदा पैसे दिए जा रहे हैं ताकि जुमार को बदनाम किया जाए। याकूब खानजादा ने घूर कर इसे देखा, लेकिन वो रुकी नहीं। मुझे सब कुछ साफ नजर आ रहा है और इस वक्त जुमार को सबसे ज्यादा जरूरत एतमाद और सच्चाई की है। अभी वो मजीद कुछ कहना चाहती थी कि फरजाना बेगम जो कमरे के कोने में बैठी थी, तीखे लहजे में बोली, चुप रहो तुम्हें कुछ नहीं मालूम क्या करना है। वकील होगी तुम अपने बाप के घर में। यहाँ ये सब नहीं चलता। यहाँ सिर्फ बाबा साहब का हुक्म चलता है। अगर उन्होंने वकील बुलाने का फैसला किया है तो वकील जरूर आएगा। दानीन ने सर्द लहजे में जवाब दिया, बिल्कुल वो आ सकता है, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन अपने शोहर का दिफा मैं खुद करूंगी। मैं इनके साथ खड़ी हूँ और ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। जुमार के केस को मैं बतौर वकील खुद देखूंगी, क्योंकि मैं सिर्फ उसकी बीवी नहीं, उनका एतमाद भी हूँ। इसने नरमी से जुमार की तरफ देखा और बोली, जुमार आपको मेरी बात पर कोई एतराज है? जुमार चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उसने धीरे से सर को नफी में हिलाया और मध्यम लहजे में बोला, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। कल रात जिस तरह तुमने मुझे संभाला, आज मैं तुम्हारा साथ ना दूं तो ये नाइंसाफी होगी। ये केस तुम ही संभालो। याकूब खानजादा ने अपनी छड़ी की मुठ पर हाथ रखा, चंद लम्हे दानीन की तरफ देखा, फिर आहिस्ते से हुनकार भरी, ठीक है, अगर जुमार को यकीन है तो हमें भी होना चाहिए, लेकिन याद रखो दानीन, ये सिर्फ एक मुकदमा नहीं, पूरी हवेली की इज्जत का सवाल है। दानीन ने संजीदगी से सर हिलाया, मुझे मालूम है दादी, यही वजह है कि मैं पीछे नहीं हटने वाली। कमरे में खामोशी छा गई, मगर इस बार वो खामोशी शिकस्त की नहीं, तैयारी की थी। कमरा कदरे खामोश था। खिड़की के पर्दे हल्की हवा से हिल रहे थे और मेज पर फैले कुछ कागजात और फाइलें गवाह थी कि मामला अब घरेलू नहीं, कानूनी मुआज पर मुंतकिल हो चुका है। जुमार और दानीन एक दूसरे के करीब बैठे थे। जुमार की आंखों में थकन थी, मगर सामने बैठी दानीन के चेहरे पर अजीब सा इत्मीनान और अज़म दिखाई दे रहा था। वो चंद दस्तावेजात समेटते हुए बोली, कुछ देर में हमें शहर के लिए निकलना होगा। केस का दायरा अब मुकामी नहीं रहा और जब तक मुकम्मल तौर पर यह केस खत्म नहीं हो जाता, हमें शहर में ही रहना होगा। पता नहीं कब अदालत जाना पड़े, कब हियरिंग हो जाए। जुमार ने सर हिलाया और बोला, हाँ, मेरे पास शहर में फ्लैट हैं, इसके अलावा दो और घर भी हैं, हम वहाँ रह सकते हैं। लेकिन तुम इतने एतमाद से ये बात क्यों कह रही हो कि लड़की को पैसे दिए जा रहे हैं? क्या ये मुमकिन नहीं कि वो हमसे पैसे लेना चाहती हो, ज्यादा चाहती हो, और जब ना मिले तो? रानिया ने बात काटते हुए सर नफी में हिलाया, अगर इसे पैसे लेने होते तो पहले वो आपसे बैठकर डील करती, बात करती, कोई शर्त रखती। अगर आप मना करते तब वो मीडिया पर आती, आपको बदनाम करती, लेकिन उसने तो कोई बात ही नहीं की, सीधा मीडिया पर चली गई। जुमार ने कुछ सोचते हुए नजरें झुकाई और वो बोलती रही, इसका मतलब वाजिया है जुमार कि वो किसी जाती नुकसान या माली फायदे के लिए नहीं, बल्कि किसी के कहने पर ये सब कर रही है। कोई ऐसा है जो आपकी पोजीशन, आपकी गद्दी, आपका असरो रसूख छीनना चाहता है और उसे पैसे दिए जा रहे हैं। वो अब बस अपना किरदार अदा कर रही है।
زمار نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ یعنی مطلب تم سمجھتی ہو یہ سب کچھ کسی کا پلان کا حصہ ہے؟ بالکل، اور ہم دونوں اب اصل مجرم تک پہنچنا۔ اس لڑکی سے بھی ملاقات کرنی پڑے گی، لیکن اس سے پہلے اصل سازشی ذہن تلاش کرنا ہوگا۔ آپ میرا ساتھ دیں گے زمار؟ اس نے اس کی طرف دیکھا اور آہستگی سے مسکرا دیا۔ اگر تمہارا ساتھ نہیں دوں گا تو اور کس کا دوں گا تعلیم؟ چند لمحے خاموشی رہی، پھر زمار کی آواز دھیمی ہوئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تمہارا شکریہ کس طرح ادا کروں، جس طرح تم میرے ساتھ کھڑی ہو ہر قدم پر اتنی مشکل گھڑی میں۔ شاید ہی کوئی عورت ایسا کرے۔ تم نے صرف میرا ساتھ نہیں دیا، میرا بھرم بھی بچایا ہے۔ دانین نے نرم سا تبسم چہرے پر لایا۔ زمار، میں صرف آپ کی بیوی نہیں، ساتھی بھی ہوں۔ شکر گزاری کی ضرورت نہیں، ہم ایک ٹیم ہیں، اور ٹیم کبھی آدھی نہیں لڑتی۔ کمرے کی فضا میں ایک نیا عزم بھر گیا تھا۔ دونوں جانتے تھے جنگ لمبی ہے، مگر اب وہ تنہا نہیں تھے۔ فلیٹ شہر کے ایک پوش علاقے میں واقع تھا۔ باہر سڑک پر ٹریفک کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی، مگر اندر کا ماحول مکمل پرسکون تھا۔ دوپہر کے اوقات تھے اور کچن میں ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، تازہ ابلے ہوئے چائے کی۔ دانین کچن کے کاؤنٹر کے پاس کھڑی چائے کا پانی چولہے پر رکھ رہی تھی۔ اس نے بال کیچر میں باندھ رکھے تھے اور سلیقے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ زمار آہستہ قدموں سے کچن میں داخل ہوا اور اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ نرمی سے مسکرایا اور دونوں بازوؤں سے اسے اپنی طرف کھینچ کر بولا، خان کی جان، کیا ہو رہا ہے؟ کچھ چاہیے ہو تو مجھے بتا دے، میں باہر سے لے آتا ہوں۔ دانی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، کچھ نہیں، بس آپ کے لیے چائے بنا رہی ہوں۔ اس کے بعد ہمیں کیس کی مزید تفصیلات دیکھتی ہیں۔ پھر اس نے چائے کے جوش کی آواز پر نظر ڈالی اور اس کی بات کا رخ بدلا۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی سب سے گہری دوستی کس کے ساتھ ہے؟ زمار نے یہ سوال سن کر کچھ حیرانی سے اسے، یہ سوال کیوں؟ وہ بولی، بعض اوقات ہم جنہیں اپنا سب سے اچھا دوست سمجھتے ہیں وہی اصلی دشمن نکلتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کے دوست نے ہی کچھ کیا ہے، لیکن اگر ہم نقطہ نظر بدلیں تو انویسٹیگیشن بہتر ہو سکتی ہے۔ زمار کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، میری زندگی میں اگر کسی سے سب سے زیادہ دوستی ہے تو وہ عمیر ہے۔ ہم بچپن سے ساتھ ہیں، ایک دوسرے کے ہر اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے کسی کو دوست نہیں بنایا، اور مجھے اس پر ذرا سا بھی شک نہیں، وہ ہر وقت میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ دانین نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور دھیرے سے اس کی طرف پلٹ کر سنجیدگی سے بولی، اور اگر وہی تمہاری گدی پر نظریں جمائے بیٹھا ہو؟ زمار کا چہرہ سخت ہو گیا۔ دیکھو، اس طرح کی بات مت کرو، مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ عمیر ایسا نہیں ہے، میں جانتا ہوں۔ دانین نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ تھامے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، میں ایک وکیل کی طرح سوچ رہی ہوں زمار، پر ایک وکیل ہر پہلو سے دیکھتا ہے، ہر انسان پر شک کرتا ہے، چاہے وہ جتنا قریبی ہو۔ تمہیں غصہ نہیں کرنا چاہیے، بس ہوشیار رہنا چاہیے۔ زمار نے گہری سانس لی۔ تو تم چاہتی ہو میں عمیر سے ذاتی سوالات کروں؟ ہاں بالکل، نارمل انداز میں۔ اگر وہ کسی سوال پر اٹک جائے یا رد عمل غیر متوقع ہو تو سمجھ لینا کہ کچھ نہ کچھ چھپا رہا ہے۔ میں براہ راست اس سے سوال نہیں کر سکتی، تم کر سکتے ہو۔ تم اسے جانتے ہو، اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے سب کچھ سمجھ سکتے ہو۔ زمار خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ چائے کی بھاپ کچن کی فضا میں گھلتی جا رہی تھی۔ ایک طویل لمحے کے بعد وہ بولا، ٹھیک ہے، جیسے تم کہتی ہو میں بات کروں گا، بس دعا کرو تمہارا شک غلط ہو۔ دانی نے دھیرے سے سر ہلایا۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا شک غلط ہو، لیکن میں چاہتی ہوں اندھوں کی طرح بھی نہ چلے۔ وہ واقعی کافی ہوشیار وکیل تھی۔ خاموشی ایک بار پھر چھا گئی، مگر ابھی اس میں تیاری کا رنگ شامل تھا۔ جنگ قانونی تھی، لیکن چالیں جذبات سے کھیلنے والی تھی۔ ریسٹورنٹ کا ماحول نیم روشن تھا۔ دیواروں پر لگی ووڈن پینلز اور مدھم موسیقی کی ہلکی ہلکی گونج فضا کو پرسکون بنا رہی تھی، مگر زمار کے چہرے پر پھیلا تناؤ اس سکون سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ ٹیبل پر 2 کافی کے کپ رکھے تھے، جسے ابھی تک دونوں نے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ چند لمحہ بعد عمیر بولا، ویسے خان بھائی، آپ نے بلایا کیوں ہے؟ بولیں، کیا بات ہے؟ بہت جلدی میں آیا ہوں یہاں،
زمان نے چند لمحے خاموشی اختیار کیے، جیسے لفظوں کو تول رہا ہو، پھر دھیرے سے بولا، تمہیں کیا لگتا ہے میں نے درست فیصلہ کر لیا ہے اپنی بیوی کو بطور وکیل پیش کر کے؟ عمیر نے ایک لمحہ توقف لیا، گردن تھوڑی سی ایک طرف جھکائی اور پھر بولا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی ذاتی رائے دوں؟ زمان نے ہلکی سی اس بات میں جنبش دی۔ عمیر گہری سانس لیتے ہوئے بولا، آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، بھابھی کو آپ کا ساتھ دینا نہیں تھا، انہیں صرف آزادی چاہیے تھی، وہ یہ کیس نہیں لڑے ہیں، وہ خود کو منوانے کے لیے آپ کو سیڑھی بنا رہی ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ کسی پیشہ ور وکیل سے ملاقات کریں، ورنہ یہ عورتیں کہاں سنبھالتی ہیں ایسے سنجیدہ معاملات۔ نعمان نے فوراً نگاہ اس پر گاڑ دی، کچھ دن پہلے تو تم ہی کہہ رہے تھے کہ وہ ایک پروفیشنل وکیل ہیں اور آج یہ باتیں کر رہے ہو۔ وہ سخت لہجے میں بول رہا تھا۔ عمیر کے چہرے پر لمحاتی گڑبڑاہٹ دکھائی دی۔ اس نے فوراً رخ بدلا، نہیں میرا مطلب تھا کہ بھابھی یقیناً ایک اچھی وکیل ہوں گی، لیکن یہ معاملہ بہت حساس ہے، مجھے نہیں لگتا وہ تمہارا کیس بہتر طریقے سے سنبھالیں گی، باقی آپ کی مرضی ہے، جیسا آپ کو مناسب لگے۔ زمان نے بغور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے۔ کچھ لمحے بعد وہ جھک کر تھوڑا آگے ہوا اور نرمی سے بولا، تمہاری کبھی اس لڑکی سے ملاقات ہوئی ہے؟ عمیر کے چہرے پر ایک لمحے کوئی سایہ سا گزرا، آنکھوں میں ایک اضطراب لہرایا، مگر اس نے فوراً سنبھالا اور بولا، خان بھائی، میں کیوں اس سے ملاقات کروں گا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ساتھ وہ فوراً گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، خیر اب میں چلتا ہوں، امی انتظار کر رہی ہوں، انہیں نہیں پتا میں کہاں ہوں۔ زمان نے صرف ہلکی سی سر کو جنبش دی، کچھ بولے بغیر عمیر اٹھا اور ہلکے قدموں سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ زمان نے کافی کے ٹھنڈے کپ کو بغور دیکھا، جیسے اس میں کچھ ڈھونڈ رہا ہو جو نظر نہیں آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں کیس اس کو دوسری طرف جاتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ فلیٹ کے لاؤنج میں ہلکی روشنی چل رہی تھی، زمان صوفے پر بیٹھا تھا اور دانین سامنے کرسی پر، دونوں کے چہرے سنجیدہ تھے۔ زمان نے چند لمحے قبل ریسٹورانٹ میں عمیر کے ساتھ ہونے والی پوری گفتگو اسے سنا دی تھی۔ ہر بات سننے کے بعد دانین نے کچھ دیر توقف کیا، پھر سیدھی ہو کر بولی، میرا ایک مشورہ ہے، تم داجی کو فون کرو اور کہو کہ میں اس کیس کو ختم کرنے میں 2 سے 4 مہینے لگ سکتے ہیں، اور جب تک کیس مکمل نہیں ہوتا تم گاؤں نہیں آ سکو گے۔ زمان نے فوراً نفی میں سر ہلایا، نہیں دانین، میں اتنا لمبا یہاں نہیں رہ سکتا، میرا گاؤں میں ہونا ضروری ہے، وہاں کئی معاملات میرے بغیر نہیں چل سکتے۔ وہ فوراً سنبھلتے ہوئے بولی، جی میں سمجھ رہی ہوں، ہم یہاں زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے رہیں گے، اس کے بعد واپس حویلی جائیں گے، لیکن میرا مطلب کچھ اور ہے۔ تم داجی سے بات کرو اور انہیں کنونس کرو کہ تمہاری غیر موجودگی میں وہ گدی عمیر کو دے دیں۔ زمان کے چہرے پر حیرت ابھری، یہ کیسا مشورہ ہے؟ وہ کبھی نہیں مانے گا، دانین نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ہاں شاید وہ انکار کر دے، لیکن اگر عمیر واقعی تمہاری گدی لینے کے لیے راضی ہو گیا اور اس نے سردار بننے کی حامی بھر دی تو میں 100% یقین سے کہتی ہوں کہ لڑکی کو پیسے دینے والا کوئی اور نہیں، وہی تمہارا کزن ہے۔ عمر نے اس کی بات پر غور کرتے ہوئے آہستہ سے سر ہلایا۔ دانین مزید بولی، دیکھو ہم اس وقت صرف شک کر رہے ہیں، مگر یہ پہلا قدم ہے، اگر ہم یہ قدم اٹھا لیں تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہمارا مسئلہ بھی سلجھ جائے گا۔ تم صرف داجی سے بات کرو۔ زمان نے گہری سانس لی اور زیر رب بولا، ٹھیک ہے میں بات کروں گا۔ اور پھر وہی ہوا تھا جو طے پایا تھا، اس نے بات کر لی تھی اور اس بار دانین کی بات درست ثابت ہوئی تھی، یعنی عمیر راضی ہو گیا تھا۔ 2 دن بعد داجی کا کمرہ ویسا ہی سادہ مگر باوقار تھا، دیوار پر بزرگوں کی تصویریں اور ایک طرف حقہ رکھا تھا جو اس وقت بجھ چکا تھا۔ زمار ایک طرف خاموش بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر بے یقینی اور دکھ دونوں نقش تھے۔ دانین کرسی پر جم کر بیٹھی ہوئی تھی اور سامنے عمیر خانزادہ، اس کے چہرے پر گھبراہٹ، پسینے کی ہلکی نمی اور آنکھوں میں بے چینی تھی۔ ماحول میں ایسی خاموشی تھی کہ گھڑی کی ٹک ٹک تک سنائی دے رہی تھی۔ کمرے میں سناٹا توڑتے ہوئے دانین نے نرمی سے مگر مضبوط لہجے میں بات شروع کی، معذرت کے ساتھ، لیکن عمیر خانزادہ، آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ نے دشمنوں کے ساتھ مل کر اپنے ہی خون کی پیٹھ میں چھرا پھونپا ہے، خاندان کے لوگوں کی کاٹ کی ہے، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ عمیر بوکھلا کر بولا، یہ بات آپ کیا بول رہی ہیں؟ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟
دانین کا لہجہ مزید سخت ہو چکا تھا۔ مطلب بہت صاف ہے، آپ نے زمیر کو خان بھائی کہہ کر بیوقوف بنایا، اسے اس حال تک پہنچایا۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں کہ آپ اس لڑکی سے مل چکے ہیں اور آپ نے اسے 5 لاکھ روپے دیے تاکہ وہ زمیر پر الزام لگائے؟ عمیر فوراً چنچلا کر بولا، غلط بیانی نہ کریں بھابی، میں نے کچھ نہیں کیا، اور میں نے گدی صرف اس لیے لینے کی حامی بھری ہے کہ گاؤں میں سردار کی ضرورت ہے۔ میں نے بھائی کا سوچ کر فیصلہ لیا، اپنی ذات کا نہیں۔ دانین طنزیہ ہنسی کے ساتھ بولی، جھوٹ سے گریز کریں عمیر صاحب، مجھے معلوم ہے کہ آپ کا دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ 5 لاکھ کے بدلے آپ نے اپنے بھائی کا سودا کر دیا۔ یہ سودا عزت کا تھا اور آپ نے اسے پیسوں میں بیچ دیا۔ عمیر نے بے چینی سے گردن ہلائی، میں نے کوئی 5 لاکھ روپے نہیں دیے۔ دانین فوراً بولی، اچھا تو آپ نے 10 لاکھ دیے ہوں گے، کیا یہی بات ہے؟ عمیر کا چہرہ سفید پڑ گیا، ہونٹ کانپنے لگے، نظریں بار بار ادھر ادھر جا رہی تھی۔ زمیر بھی چپ تھا، اس نے مٹھیاں بھیجی ہوئی تھی، نگاہیں فرش پر جمی تھی۔ دانی نے ایک بار پھر عمیر کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمی مگر کاٹدار لہجے میں بولی، کبھی کبھی سچ کو چھپانے کے لیے بہت جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور آپ کے جھوٹ کا پردہ آج چاک ہو چکا ہے۔ عمیر خان، اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو پھر جواب کیوں نہیں دیتے؟ آپ کیوں بار بار نظریں چرا رہے ہیں؟ عمیر نے سر جھکایا، پھر بولا، بھابی میں نے صرف گدی کے لیے حامی بھری۔ اور دانین نے بات کاٹتے ہوئے بولی، صرف گدی کے لیے؟ کیا گدی کے لیے آپ اپنے بھائی پر جھوٹا الزام لگوانے چلے گئے؟ کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ کیا آپ نے اس لڑکی کو پیسے دیے؟ 5 لاکھ، 10 لاکھ؟ عمیر نے گڑبڑاتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، نہیں میں نے۔ آپ نے کیا؟ دانین 2 قدم قریب ہو کر بولی، سچ بتائیے، وکیل ہوں میں، جھوٹ اور سچ کی بو دور سے سونگھ لیتی ہوں۔ چند لمحے مکمل خاموشی رہی، پھر یکدم عمیر کے منہ سے نکلا، میں نے اسے 10 نہیں بلکہ پورے 50 لاکھ روپے دیے ہیں۔ ایک دم پورا کمرہ ساکت ہو گیا۔ یعقوب خانزادہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور زمیر نے بے یقینی سے عمیر کی طرف دیکھا۔ دانین نے تلخی بولی، شرم آنی چاہیے تمہیں، گدی کا حق بڑے بھائی کا ہوتا ہے، اگر نہیں تو چھوٹے بھائی کا، مگر تم نے اپنے ہی بھائی کو بیچ دیا۔ عمیر کے آنسو اب گالوں پر بہہ رہے تھے، وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولا، کیا کرتا میں؟ دادا نے کبھی مجھے سمجھا ہی نہیں، ہمیشہ ان کی خدمت کی۔ جب یہ شکار پر ہوتے تھے، بیرون ملک ہوتے تھے، دادا کو میں سنبھالتا تھا، مگر پھر بھی گدی اسے دے دی۔ زمیر سخت لہجے میں بولا، شرم آتی ہے مجھے تمہیں دوست اور بھائی کہتے ہوئے۔ یعقوب خانزادہ نے نظریں نیچے کر لی، کمرے کا ماحول خالی، ٹوٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے صرف ایک فیصلہ لیا تھا کہ گدی عمیر کو ہی دی جائے اور زمیر پولیٹکس میں بھیج دیا جائے، یہی ایک بہتر فیصلہ تھا۔ 2 ہفتے بعد شام کا وقت، سورج دھیرے دھیرے سمندر میں اتر رہا تھا، ساحل کی نرم ریت پر وہ دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ زمیر نے دانین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تمہارا احسان ہے مجھ پر، اور جتنی شارپ تم ہو مجھے یقین ہے تم کبھی کسی مسئلے میں نہیں پھنسو گی، اس لیے آج میں تمہیں مکمل اجازت دیتا ہوں، تم اپنی جاب جاری رکھو۔ دانین کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں مگر چہرے پر مسکراہٹ تھی، وہ اس کے گلے لگ گئی۔ یہی ساتھ، یہی سمجھ بوجھ ہمیں مضبوطی بناتا ہے۔ سمندر کی لہریں پیچھے خاموشی سے بہہ رہی تھیں، وہ ان کے بیچ وہ لمحہ مکمل سکون میں ڈوبا ہوا تھا۔ بے شک اگر میاں بیوی ایک دوسرے پر اعتماد رکھیں تو ہر مشکل سے مشکل جنگ جیتی جا سکتی ہے۔